خلقت زمین و آسمان اور ان میں سے پہلے کس کو خلق کیا، یا اس آیت کا جو صحیح معنی ہے وہ کیا بنتا ہے، استوا کا کیا معنی ہے، اور پھر یہ کہ سبع سماوات کے ساتھ جو اس کو سبع سماوات کا ذکر ہے ادھر، اس سے کیا مراد ہے۔ تھوڑی سی بات پچھلے نشست میں ہوئی تھی، کیونکہ آج اس کو ایک بار پھر ذرا مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں، جو ہماری سوچ ہے، عقیدے کا مطلب ہوتا ہے سوچ، فکر، ہماری جو سوچ ہے اللہ سبحانہ کے بارے میں، جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، جو کہ بنیادی عقیدہ ہے کسی بھی دیندار کے لیے، اس میں کچھ حد و حدود ہیں، کوئی سلسلے ہیں جو متعین ہیں، وہ ایسے پکے اور فکس قسم کے عقیدے ہیں کہ ان سے اگر تھوڑا سا بھی ہٹا جائے تو جو توحید کی شان ہے وہ شان اس انداز میں برقرار نہیں رہتی ہے۔ جو اللہ کی صحیح پہچان ہے یا اس کے بارے میں سوچ بنانا ہے، پھر وہ ناقص ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بات سے یہ لازم آئے کہ اس کا جسم ہے، اگر کسی بات، کیونکہ جسم ہوا تو جسم تو محتاج ہے مکان کا، جسم محتاج ہے اپنے اعضاء کا، تو یہ پھر اس کی محتاجی لازم آتی ہے، پھر وہ اللہ نہیں رہتا جس کو ہم مانتے۔ دوسرا مثال کے طور پر اگر کسی بات سے یہ لازم آئے کہ وہ کسی زمانے کا پابند ہے، کسی وقت کا وہ محتاج ہے یا کسی وقت میں ہے، تو یہ چیز بھی اس کی ازلیت و ابدیت کے حوالے سے مسائل بناتی۔ اگر کہیں ایسی بات ہم کریں جس سے یہ ہو کہ وہ ادھر ہے پھر ادھر ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ کوئی مکان کا محتاج ہے، یعنی مکانیت رکھتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر، حالانکہ اللہ کا جو ہم توحیدی نظریہ سب رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں روح ہوتا ہے، اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کیسے موجود ہے؟ اسی طرح موجود ہے جیسے ہمارے جسم میں روح موجود ہے، ہر جگہ ہے بھی اور کسی جگہ ملے گا بھی نہیں۔ جسم کے ہر حصے میں روح موجود ہے، لیکن آپ اگر پانا چاہیں اس کو ادھر، آپ کو اس میں وہ ایسے نہیں ملے گا، لیکن سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر حصے میں روح کا دخل ہے اور وہ موجود ہے، تو وہ جسم زندہ ہے۔ اگر نہیں تو اگر ایک جسم کے حصے کو علیحدہ کر دیں تو پھر اس میں روح نہیں ہوتا ہے، پھر اس کی حالت خود آپ کو معلوم ہو سکتی ہے۔ پس ہم قرآن میں جب یہ تفسیر عرض کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں، تو کسی ایسی بات کے روادار نہیں ہیں
کہ جو شان توحید میں مسئلہ پیدا کرے، جو اس توحید کی ہماری جو فکر ہے، جس سے اللہ کی صفات میں کوئی نقص لازم آئے یا کوئی ایسی چیز لازم آئے جو اس کی صفات جمال اور جلال کے حوالے سے متضاد ہو، متصادم ہو۔ بس ہمیں یہ چیزیں دھیان کر کے قرآن کے حوالے سے ہی آگے چلنا ہوتا ہے۔ اگر کہیں یہ شبہہ لگتا ہے تو پھر ہمیں اس کا معنی ٹھیک کرنا چاہیے۔ یعنی عقیدہ ہمارا جو ہے توحید کے بارے میں، وہ پہلی پرائرٹی ہے اور پہلے ہے، وہ مرکز ہے۔ ہم نے اس کو دیکھ کر یہاں ترجمہ کرنا ہے کہ بھائی جیسے مثال یہاں ید اللہ بھی آئے گا قرآن میں، اب ہم ید اللہ سے یہ جو عام ہاتھ ہے، جو انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا کوئی ہاتھ ہو، یہ ہاتھ مراد نہیں لے سکتے ہیں، یہ جسمانی ہاتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے وہ اس سے کیا متصادم ہے۔ بس ہمیں ایسا معنی کرنا ہے کہ جو اس ہمارے عقیدے کو یا جو عقائد ہیں ان سے۔ اسی طرح آگے چل کر انبیاء کے بارے میں جو ہمارے محکم اور مستحکم اور مدلل عقائد ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی بات یہاں ایسی لگتی ہے جو اس کے ساتھ متصادم ہو تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس انداز میں معنی کریں، اس طریقے سے کہ وہ جو ہمارے پاس پکی بات ہے، جس پر بھی دلائل ہیں، ایسے نہیں عقیدے قائم ہوئے کہ اچھا چلیں عقیدے بن گئے، اس سے متصادم نہ ہو۔ البتہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو عقیدے ہمارے بنے ہیں وہ کسی اور جگہ سے نہیں بنے، بلکہ خود قرآن کے مجموعے کو دیکھ کر وہ عقائد قائم ہوئے۔ اللہ کی شان جو ہم نے ذہن میں قائم کر رکھی ہے تو وہ اسی قرآن سے ہی ہم نے لی ہے۔ قرآن ہی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے۔ ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ اللہ کی وضاحت کے لیے یعنی اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ نبی کی احادیث، ائمہ کی احادیث، علماء کی وضاحتیں، یہ ساری اس کے لیے ہیلپ ہیں، اس قرآن کی تشریح کے طور پر ہیں، خود سے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی بھی بطور شارح قرآن، مفسر قرآن ہمارے سامنے وہ بیان دیتے ہیں، اور ہم ان کے بیان کو اسی حوالے سے لیتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اے نبی آپ پر اتارا ہے اور بہت وقفے سے اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ وضاحت کر دیں جو ان پر اترا ہے، جو ان کی طرف اترا ہے بذریعہ نبی۔ بس ہمیں جب یہ باتیں ہم آگے انشاءاللہ ابھی اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی اور اس میں پھر کتنے جنجال قائم ہوں گے، اور ان جنجالوں کی وجہ واضح ہے، یہی ہے کہ جو عقیدے مستحکم عقائد بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی مانا جاتا ہے یا ظاہر جاتا ہے، قرآن کا ظاہر یعنی الفاظ کا ظاہر یوں انسان کو لے جاتا ہے کہ وہ معنی نہ ہو جو ہمارے عقائد کے مطابق ہے، تو پھر اس کو ہمیں مختلف معنی دینا چاہیے اور پھر مزید تحقیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب احکمت آیات، اس کی آیات بڑی پیڑھی پکی ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک حکیم خبیر کی طرف سے بڑی دھیان سے ایک ایک لفظ کو چن کر رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی نقص یا اگر کوئی لگتا ہے کہ معنی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے یا جو ہمارے
سوچ کے مطابق نہیں ہے، جو پہلے سے قرآن سے لی گئی سوچ ہے، تو پھر نقص ہمارے علم میں ہے، ہم صحیح طرح اس کے معانی کو سمجھ نہیں سکے ہیں، ہماری تحقیقات ناقص ہیں، لغت سے شناسائی ناقص ہے، یا محاورے سے شناسائی ناقص ہے، یا یہ ہے کہ قرآن کو مجموعی طور پر ہم صحیح طرح نہیں دیکھ سکے ہیں، تب وہ معنی ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا۔